بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں ایک انجان جگہ پر ایک نہر کے کنارے بے ہوش پڑی تھی۔ میرے آس پاس بہت سارے لوگ تھے، سب کے سب میرے لیے انجان تھے۔ ان سب میں ایک بوڑھی عورت ایسی تھی جو مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے حواس بیدار ہوئے، میں اٹھ کر بیٹھ گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے اوپر ایک چادر اڑائی گئی ہے۔ بال بھیگے ہوئے تھے، شاید میرا لباس بھیگا ہونے کی وجہ سے جسم کے ساتھ چپک گیا تھا، اسی لیے یہ چادر میرے اوپر اڑا دی گئی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ عورت سب لوگوں سے کہنے لگی، لڑکی کو ہوش آ گیا ہے، بتاؤ بیٹی کون ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ میں حیرت سے اس عورت کو دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت کون ہے اور مجھ سے کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں۔ میرے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ بیٹا، میں تم سے تمہارا نام پوچھ رہی ہوں، کیا نام ہے تمہارا؟ تم اس نہر میں کیسے ڈوبی؟ اب میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نہر کی طرف دیکھا تو میں جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی۔ نہر بہت ہی زیادہ خطرناک تھی۔ بقول اس عورت کے میں اس نہر میں ڈوب رہی تھی۔ گاؤں کے کچھ لڑکوں نے مجھے نہر سے باہر نکالا تھا، پھر کنارے پر جب لے کر آئے تو عورتیں بھی یہاں پر کپڑے دھو رہی تھیں۔ انہی عورتوں نے ہی سب لوگوں کو بتایا کہ میں زندہ ہوں، میرا سانس چل رہا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے میرا نام کیوں یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں بھول چکی تھی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، کہاں جانا تھا مجھے۔ مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی، عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گاؤں کے حکیم صاحب کے پاس مجھے لے کر جایا گیا۔ انہوں نے میرا معائنہ کیا، کچھ دوائیں استعمال کرنے کے لیے دیں۔ پھر کہنے لگے کہ یہ لڑکی بہت ڈری ہوئی ہے، اسی لیے شاید اپنے ماضی کے بارے میں بھول گئی ہے کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی خوف خدا کرے، کسی کے دل میں نیکی کا جذبہ ہو تو اسے اپنے گھر میں لے کر جا سکتے ہیں۔ اس وقت سکینہ مائی آگے بڑھی تھی، کہنے لگی، میں اسے اپنے گھر لے کر جاؤں گی۔ سکینہ مائی کی باتیں سن کر عورتیں آپس میں چہمے گویاں کرنے لگیں۔ ارے تمہاری بہویں تو اس کو ایک ہی دن میں گھر سے باہر نکال دیں گی، تم کیوں اس نمانی کو اپنے گھر لے کر جا رہی ہو؟ اس مصیبت کو اپنے سر پر مول مت لو۔ مگر سکینہ مائی نے انہیں ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ یہ بچی اکیلی ہے، لاوارث ہے، اب میں اسے اپنے گھر لے کر جاؤں گی۔ مجھے سکینہ مائی کے جذبے نے بہت متاثر کیا تھا، مگر میرے دل میں یہ سوال بھی جوں کا توں قائم تھا کہ میں ہوں کون اور میں یہاں تک کیسے پہنچی۔ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی، میرے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ سکینہ مائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے خود کے ساتھ لگا لیا تھا۔ اتنا مت سوچو بیٹی، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، جب اللہ نے چاہا تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ تم ابھی کچھ مت سوچو، اپنے ذہن پر زور مت ڈالو۔ وہ مجھے گھر لے کر آئی اور ایسا ہی ہوا تھا جیسا کہ گاؤں کی عورتوں نے کہا تھا کہ سکینہ مائی کی بہویں مجھے تو گھر سے باہر نکال دیں گی۔ مجھے دیکھ کر اس کی بڑی بہو تو ناک بھون چڑھانے لگی تھی۔ یہ کون سی نئی مصیبت لے کر آ گئی اماں؟ گھر پہ پہلے کمانے والے دو ہیں، کھانے والے ہم لوگ اتنے زیادہ، اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اوپر سے آپ اسے لے آئیں۔ یہ ہے کون اور ہے بھی اتنی خوبصورت؟ اگر تمہارے اپنے بیٹوں کا دل بے ایمان ہو گیا تو کیا کرو گی؟ اگر انہوں نے ضد باندھ لی کہ اس کے ساتھ نکاح کریں گے تو پھر کیا کر لیں گے ہم؟ ان کی بات سن کر میں بری طرح سے جھیپ گئی تھی۔ سکینہ مائی بھی سوچ میں پڑ گئی، تو پھر میں اسے کہاں بھیجوں؟ اکیلی لڑکی ہے، جوان جہان ہے، تم لوگ فکر مت کرو، یہ تم لوگوں کے شوہروں کے سامنے نہیں جائے گی، بس ایک طرف خاموشی سے پڑی رہے گی۔ جلد ہی میں اس کے رشتے کا بندوبست کر دیتی ہوں، اس کی شادی کر کے اپنے گھر میں رخصت کر دوں گی۔ پتہ نہیں کیوں سکینہ مائی کی بات سن کر میرا دل ہولنے لگا تھا۔ ان کی بہو مجھے کچن میں لے گئی اور پھر سارا کام اس نے مجھے سمجھایا۔ کھانا بنانے سے لے کر رات کے برتن دھونے تک سارا کام میں نے ہی کیا تھا۔ باہر سے بار بار مجھے آواز سنائی دے رہی تھی کہ آج کھانا بہت مزے کا بنا ہے، تم لوگوں کو تو ڈھنگ سے کھانا بنانا کس نے سکھا دیا؟ بھئی کمال ہو گیا۔ اس طرح کی آوازیں سن کر میں مسکرا رہی تھی۔ سکینہ مائی نے اپنے کمرے میں ہی میرا بستر بچھا دیا تھا۔ رات کو جب میں تھک ہار کر بستر پر لیٹی تو ایک بار پھر سے میں نے اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی، مگر مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک اندھیری جگہ پر چلتی جا رہی ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لالٹین ہے جس کی ہلکی ہلکی روشنی میں میں راستہ آگے دیکھتی ہوئی جا رہی ہوں۔ میں نے ایک بہت بڑا دروازہ دیکھا تھا، اس کے اوپر عجیب سی زبان میں عبارت لکھی ہوئی تھی۔ یہ زبان میرے لیے انجان تھی۔ میں دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر سوچتی رہی کہ دروازہ کیسے کھولوں۔
اور پھر دروازہ خود بخود ہی کھل گیا۔ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ میں اس دروازے کے اندر داخل ہو گئی تھی اور حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اس دروازے کے سامنے کوئی کمرہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا جنگل تھا جو دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جنگل میں ایک دوسرے سے فاصلے پر قبریں تعمیر کی گئی تھیں جن کے تختوں پر نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ عجیب سی پراسراریت اس پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ عجیب سے شور کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، کہیں کسی کے رونے کی، کہیں کسی کے ہنسنے کی، کہیں بچوں کی چہکار کی آوازیں۔ ایک ساتھ اتنی ساری آوازیں سن کر میرا سر چکرانے لگا تھا، اور اس شور میں مجھے ایک طرف سے ایک نام کی پکار سنائی دے رہی تھی، پلوشا، یہاں پر آؤ۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی، اور یہ پلوشا کون تھی؟ میں سوچ میں پڑ گئی، کیا میرا نام پلوشا ہے؟ میں بالکل میکانکی انداز میں اس طرف چلنے لگی تھی۔ مجھے ایک دم ٹھوکر لگی اور میں زمین پر گر گئی۔ پھر سے مجھے اپنے اسی نام کی پکار سنائی دینے لگی۔ چلتے چلتے میں وہاں سے کافی دور نکل کر آ گئی۔ ابھی بھی میرے سامنے ایک گھنا جنگل تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک جانور دوڑتا ہوا آیا، پھر اس نے ایک دم مجھ پر حملہ کر دیا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، اور پھر یہ چیخوں کا سلسلہ سکینہ مائی کے مجھے زور زور سے ہلا کر اٹھانے پر ہی تھما تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں بیٹی؟ کیوں تم آدھی رات کو چلا رہی ہو؟ میں حواس باختہ سی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ خواب تھا جو میں نے دیکھا۔ سکینہ مائی نے مجھے پانی پلایا۔ وہ ہراساں نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ یہ سوچ کر ڈر رہی تھی کہ کہیں میری آواز اس کی بہوؤں کے کانوں تک تو نہیں پہنچی، اور کہیں اس کا عتاب میری وجہ سے سکینہ مائی پر نازل نہ ہو جائے۔ مگر خیریت رہی۔ میری آواز شاید کمرے کے باہر نہیں گئی تھی، تبھی باہر سے کوئی کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ سکینہ مائی کو میں نے برے خواب کا کہہ کر ٹال دیا تھا، مگر خود میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے جو مجھے بالکل حقیقت معلوم ہو رہا تھا۔ تبھی میری نظر اپنے کپڑوں پر پڑی تھی۔ خواب میں زمین پر گر گئی تھی، میرے گھٹنوں پر مٹی لگی تھی، ہلکی سی چوٹ بھی آئی تھی، اور اب میں نے دیکھا کہ میرے گھٹنوں پر ویسی ہی کیچڑ زدہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ پھر جب میں نے وہاں سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو میرے گھٹنے پر چوٹ بھی تھی۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ سچ میں ہی مجھے چوٹ آئی تھی۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی تھی، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن پھر سے میں نے ویسا ہی خواب دیکھا تھا۔ ایک بار پھر سے میں چلا پڑی تھی۔ سکینہ مائی اب کی بار جھنجھلا گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں بیٹی؟ کیوں تم روزانہ چلانے لگتی ہو؟ اگر یہ سب چلتا رہا تو میری بہویں تمہیں گھر سے باہر نکال دیں گی۔ وہ تمہیں کبھی بھی گھر میں رکھنے پر تیار نہیں ہوں گی۔ تم نہیں جانتی میں نے ابھی بھی کتنی مشکل سے تمہیں گھر میں رکھنے کی اجازت لی ہے۔ اگر میری بہوؤں کے بس میں ہو تو وہ تو مجھے بھی گھر سے باہر نکال دیں۔ وہ افسردہ سے انداز میں بولی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے سکینہ مائی کو دکھ پہنچے یا کوئی نقصان ہو۔ جہاں پر ایک طرف مجھے یہ خیال ستا رہا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، وہیں پر یہ خیال بھی میری جان لے رہا تھا کہ کیا میں سچ میں خواب میں اس قبرستان میں جاتی ہوں یا وہ محض ایک خواب ہے، اور اگر وہ خواب ہے تو وہ حقیقت کے اتنا قریب کیوں لگتا ہے۔ کچھ دن سے مجھے کوئی خوفناک خواب نظر نہیں آیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ سکینہ مائی کے کہنے پر میں نماز پڑھ کے اور اپنا حصار باندھ کے سونے لگی تھی۔ سکینہ مائی کہتی تھی کہ جب انسان اپنا حصار باندھتا ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، تو کوئی بھی بری آفت اسے چھو کر بھی نہیں گزر سکتی۔ میں نے اس کی باتوں کو دل سے مان لیا۔ اب سکینہ مائی کہنے لگی کہ میں تمہاری شادی کر کے تمہیں اپنے گھر میں رخصت کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں ایک غریب عورت ہوں، میرے بیٹے تو میرے کہنے سننے میں نہیں ہیں، اس لیے میں تمہارا نکاح کسی ایسے انسان کے ساتھ کروں گی جو تمہیں بغیر جہیز کے اپنے گھر لے جائے۔ پتہ نہیں کیوں یہ بات سن کر میرے دل کو ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ آج جب میں سوئی تو میں نے خود کو ایک مندر میں دیکھا تھا۔ مندر میں طرح طرح کی رنگ برنگی مورتیاں تھیں، اور عجیب و غریب قسم کی زبان میں لڑکیاں گنگنا رہی تھیں۔ ان کے گیتوں کی آواز تو مجھے سنائی دے رہی تھی، مگر الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھیں، مگر مجھے عجیب سی الجھن کا احساس ہونے لگا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا اس ماحول سے بھاگ کر دور چلی جاؤں۔ پھر میں ایک طرف بھاگنے لگی تھی۔ میرے پیچھے بہت سارے لوگ بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے میں وہاں سے کافی دور نکل آئی، مگر میرے تعاقب کار ابھی بھی میرے پیچھے ہی تھے۔
اب جب مجھے اپنے پیچھے بالکل خاموشی کا احساس ہوا تو میں ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ اب میرا سانس تیزی سے چلنے لگا تھا۔ تبھی میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا خوفناک منظر لہرایا جسے دیکھ کر میری خوف سے گھیگی بن گئی۔ میرے سامنے ایک مردہ الٹا لٹک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ آگ کے گڑھے تھے اور وہ عجیب خوفناک انداز میں کہے لگا رہا تھا۔ میں ایک بار پھر سے چلانے لگی تھی اور ایک بار پھر سے سکینہ مائی مجھے بمشکل ہوش میں لائی تھی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کر کے سویا کرو۔ کیا تمہیں پہلے بھی ڈر لگتا تھا؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی پراسرار معاملہ ہے؟ سکینہ مائی نے مجھ سے یہ بات پوچھی تو میں اسے محض دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں تو اپنے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، تو سکینہ مائی کو میں کیسے اس بات کا جواب دے سکتی تھی؟ اگلے دن سکینہ مائی نے مجھے کہا کہ گاؤں کی ایک عورت تمہیں بہو بنانے پر تیار ہو گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے تم سے جہیز کا یا کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ وہ محض اپنے رب کی خوشنودی کے لیے تمہیں بیاہنا چاہتی ہے۔ جمعے کے دن وہ تمہارا سادگی سے نکاح کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بات سن کر خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ عجیب سا احساس میرے وجود میں دوڑنے لگا تھا۔ آج میں پہلی بار یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں۔ اگر وہ اس وقت میرے پاس ہوتے تو کیا میرے جذبات، میرے احساسات ایسے ہی ہوتے؟ اگر میرے ماں باپ میرے پاس ہوتے تو وہ میرے جذبات کا خیال کرتے اور شاید میرے احساسات بھی مختلف ہوتے۔ میں بھی خوشی سے اس دن کا استقبال کرتی، مگر میں ہوں کون؟ مجھے کیوں کچھ یاد نہیں آ رہا؟ میرے ذہن کے پردے پر طرح طرح کی آوازیں گردش کر رہی تھیں۔ ایک ساتھ اتنی آوازیں اپنے دماغ میں گونجتی ہوئی محسوس ہونے لگیں تو میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ میں بری طرح سے چلانے لگی تھی۔ سکینہ مائی کے بلانے پر ہی میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹی؟ تم اچانک سے اتنی عجیب حرکتیں کیوں کرنے لگتی ہو؟ بیٹا، کل کو تم نے اپنے سسرال میں بھی جانا ہے۔ تمہاری ہونے والی ساس بہت اچھی عورت ہے، مگر اگر تم بار بار اس طرح سے کرو گی تو تمہاری ساس اور تمہارا شوہر تم سے بدظن ہو جائیں گے۔ تم اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ ان کی بات پر میں بالکل گمسم سی ہو کر رہ گئی۔ وہ پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بتاؤ، تمہیں کون سی بات تنگ کر رہی ہے؟ کیا تمہیں اپنے ماضی کے بارے میں کچھ یاد آ رہا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہاں، اگر تمہیں کچھ یاد ہوتا تو تم اپنے گھر والوں تک نہ پہنچ گئی ہوتی۔ مجھے بھی تمہارا بہت احساس ہے، مگر کیا کروں بیٹی، میں خود ایک مجبور عورت ہوں، ورنہ میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی اتنی جلدی اپنے آپ سے دور نہ کرتی۔ پتہ نہیں تمہارے ماں باپ کا تمہارے بغیر کیا حال ہو رہا ہوگا، ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جمعے کا دن بھی آ گیا تھا۔ جس دن میرا نکاح تھا، میری ہونے والی ساس نے میرے لیے ایک پیارا سا کامدار جوڑا بھیجا۔ وہ ایک سرخ رنگ کا فراک تھا، ساتھ میں میک اپ کا چھوٹا موٹا سامان بھی تھا۔ سکینہ مائی کی بہو نے مجھے تیار کیا۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد آ کر نکاح کر کے مجھے لے جائیں گے۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والے وقت کے احساس سے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہ وقت مجھے کیا رنگ دکھانے والا تھا۔ سکینہ مائی کے گھر محلے کے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ گو کہ میرے نکاح کا انتظام سادگی سے کیا گیا تھا۔ کسی کے لیے بھی کھانے کا انتظام نہیں کیا گیا، محض چائے اور بسکٹ سے ہی مہمانوں کی تواضع کرنے کا بندوبست تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی محلے کے بچوں اور عورتوں کی وجہ سے گھر میں اچھی خاصی رونق تھی۔ شادی والا ماحول بن گیا تھا، مگر میرا دل اندر سے اداس تھا۔ باہر سے عجیب سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ عورتیں بری طرح سے چلا رہی تھیں۔ میں بھی حیران رہ گئی۔ کمرے میں واحد کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تاکہ باہر سے آنے والی آوازوں کو سن سکوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ان آوازوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میرے سسرال والوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ میرا ہونے والا شوہر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس کی ماں زبردستی اس کی شادی مجھ سے کروانے جا رہی تھی، یہ سوچ کر کہ شادی کے بعد وہ بدل جائے گا۔ میں ایک لاوارث لڑکی ہوں جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور یوں میری ساس کو بھی کسی قسم کے مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں خاموشی سے آنسو بہانے لگی تھی، مگر دل میں کہیں اطمینان بھی تھا کہ میں بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچ گئی ہوں۔ میں بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر سب عورتیں خاموش ہو گئی تھیں۔ تبھی سکینہ مائی کی بہو غصے سے چلانے لگی، آپ کس مصیبت کو گھر میں لے کر آ گئی ہیں؟ اب یہ ساری زندگی ہمارے سینے پر مونگ ڈلتی رہے گی۔ کوئی اس کے ساتھ بغیر جہیز کے کیوں شادی کرے گا؟ وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ آپ اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالیں۔
ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ اب مجھے اس گھر میں برداشت نہیں کریں گے۔ تبھی میں نے روتے ہوئے کہا، کوئی ہے ایسا جو مجھ سے بغیر جہیز کے نکاح کرے، مجھے عزت سے اپنے گھر میں لے کر جائے؟ میں روتے روتے لوگوں سے فریاد کر رہی تھی۔ مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ میرے سامنے ایک اجنبی نوجوان تھا جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، چہرے پر اطمینان نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا۔ میں آپ کے ساتھ نکاح کر کے آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ عورتیں آپس میں چہمے گویاں کرنے لگیں، جبکہ سکینہ مائی تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ بیٹا تم کون ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ آج سے پہلے تمہیں اس گاؤں میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں ایک اجنبی مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا کہ اس لڑکی کی آواز سنی۔ میرے دل نے کہا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ لوگ نکاح کا انتظام کریں، مجھے واپس جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میری منزل یہاں سے بہت دور ہے۔ وہ مجھے معنی خیز نظروں سے کہتے ہوئے بولا تو میری آنکھیں جھکی جا رہی تھیں۔ میں اسے نہیں جانتی تھی، نہ جانے کیوں اس کے باوجود بھی اسے دیکھ کر مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اسے جانتی ہوں، جیسے میرا اس کے ساتھ کوئی قریبی تعلق ہے، جیسے ہماری پہلے ملاقات ہو چکی ہے۔ یہ آنکھیں میرے لیے انجان نہیں تھیں، اور یہ الفاظ گویا میری روح میں اترتے جا رہے تھے۔ میرے چہرے پر بھی اطمینان پھیل گیا تھا۔ سکینہ مائی نے میرے اطمینان کو بغور نوٹ کیا اور پھر خاموشی سے میرا نکاح اس اجنبی کے ساتھ کر دیا جس کا نام صفوان تھا۔ صفوان کے پاس سواری کے نام پر ایک بگھی تھی۔ بگھی کو سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ آج کل کے زمانے میں بگھی کا کیا کام؟ مگر وہ سب کی باتوں پر مسکرائے جا رہا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے مجھے آگے بٹھایا اور پھر بگھی کو بھگاتے ہوئے وہاں سے دور آ گیا۔ اب ہم گاؤں سے بہت دور آ گئے تھے۔ یہ ایک قدرے ویران جگہ تھی۔ تبھی میری آنکھوں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ بگھی زمین سے اوپر اٹھنے لگی۔ اب وہ ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں بری طرح سے چلانے لگی، خوف سے میری گھگی بن گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ اور یہ بگھی ہوا میں کیسے اڑنے لگی؟ میں بری طرح سے چلانے لگی۔ تب وہ بھی میرے چلانے سے گھبرا گیا تھا۔ آرام سے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ پلوشا، تم پہلی بار اس بگھی پر سواری نہیں کر رہی، فکر مت کرو، تمہیں حفاظت سے لے کر جاؤں گا۔ اس نے میرا وہی نام پکارا تھا، خواب میں مجھے جس نام سے وہ لڑکی پکار رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا تم میرے بارے میں جانتے ہو؟ میں اس سے سوال پہ سوال پوچھے جا رہی تھی۔ اس نے بگھی کو ایک جگہ پہ روکا اور پھر میری آنکھوں میں بغور دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ مجھے ایک شدید زور کا جھٹکا لگا، مگر اب مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک گزرے ہوئے سارے واقعات میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں کون ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اب میں نے اس سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا سفر طے کرنے لگا تھا۔ میرے دل میں اطمینان تھا۔ سوال کے بجائے شکر گزاری کے جذبات میرے دل میں پیدا ہو رہے تھے۔ اب میں طمانیت سے آنکھیں بند کر کے سیٹ کے ساتھ سر ٹکا گئی تھی۔ میرا نام پلوشا ہے۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ہم 2 بہنیں 2 بھائی ہیں۔ اماں ابا محنت مزدوری کر کے مشکل سے ہمارا پیٹ پالتے تھے، مگر ہم سب بہن بھائیوں کی تعلیم اور تربیت پر انہوں نے کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہمارے آس پاس رہنے والے بچے محنت مزدوری کرتے، ماں باپ انہیں چھوٹی سی عمر میں ہی کمانے پر لگا دیا کرتے تھے، جبکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں انتہائی غربت کے عالم کے باوجود بھی اسکول بھیجا۔ میرے بھائیوں کو بھی کام دھندے سے لگانے کے بجائے ان کی پڑھائی پر توجہ دی تھی۔ محلے والے سب لوگ اس بات پر اماں ابا کا مذاق اڑاتے کہ تم لوگ باقی سب لوگوں سے نرالے ہو، اپنے بچوں کو کام پہ لگانے کے بجائے اسکول میں پڑھا رہے ہو، انہیں کسی ہنر سے لگاؤ تاکہ کل کو یہ 4 پیسے کما کر تمہارے ہاتھ پر رکھیں۔ اماں ابا لوگوں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتے تھے۔ میں بھی اپنی زندگی سے مطمئن تھی۔ بچپن سے ہی میرے ساتھ بہت عجیب ہوتا تھا۔ مجھے سچے خواب نظر آتے تھے۔ مجھے وہ لوگ بھی نظر آتے تھے جنہیں عام لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بچپن میں میرے ساتھ بہت ساری خوبصورت سی لڑکیاں کھیلنے کے لیے آتی تھیں، جنہوں نے بہت پیارے پیارے فراک پہنے ہوتے، اچھے سے بال بنائے ہوتے، ان کے ہاتھ میں اتنے قیمتی کھلونے ہوتے کہ میں انہیں دیکھتی رہ جاتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد جب میں اپنی بہن سے ان لڑکیوں کا ذکر کرتی تو وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتی۔ اس پورے محلے میں اس حلیے کی کوئی ایک بھی لڑکی نہیں ہے، سب ہماری طرح غریب غربا پھٹے پرانے کپڑوں میں رہنے والی لڑکیاں ہیں۔
مجھے لگتا ہے الٹی سیدھی کہانیاں پڑھ کے تم ان کہانیوں میں کھو ہی گئی ہو، ان کرداروں کو اپنے آس پاس دیکھنے لگی ہو جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ایک تو بار وہ مجھے اپنی قیمتی گڑیا جب دے کر چلی گئی تو تب میری بہن بھی حیران رہ گئی تھی۔ یہ اتنی قیمتی گڑیا تم کہاں سے لائی؟ کیا تم نے کہیں سے چرائی ہے؟ اس دن امی نے مجھے بہت مارا تھا۔ میں نے تم لوگوں کی ایسی تربیت نہیں کی، کہاں سے چرائی ہے یہ گڑیا؟ میں نے امی کو رو رو کر یقین دلایا کہ یہ میری اپنی گڑیا ہے، مجھے میری دوست نے دی ہے۔ امی یقین کرنے پر تیار نہیں تھی، کہنے لگیں کہ جہاں سے لائی ہو وہیں پر رکھ دو۔ پھر اگلے دن جب میری دوستیں آئیں تو میں نے انہیں وہ گڑیا واپس کر دی تھی۔ نہ جانے کیوں اس بات پر وہ مسکرا رہی تھی۔ تم بہت اچھی ہو، تم جھوٹ نہیں بولتی، تم ہمیشہ ایسی ہی رہنا، تم بہت کامیاب ہوگی۔ ان کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ہمارے قبیلے میں جو بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا تھا۔ اس دن میں نے خواب دیکھا کہ میرے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں رات کو سوتے ہوئے اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں بری طرح سے رونے لگی تھی۔ اماں مجھے روتا دیکھ کر میرے پاس آئیں۔ کیا ہو گیا ہے پلوشا؟ کیوں رو رہی ہو آدھی رات کو؟ میں نے اماں سے جب اپنے خواب کا ذکر کیا تو وہ مجھے بہلانے لگیں۔ یہ تمہارا وہم ہے، انسان جن چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے اسے خواب میں نظر آنے لگتی ہیں۔ فکر مت کرو، تمہارے ابو کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میں اکثر ان سے اپنے خوابوں کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ وہ بھی یہ بات جانتی تھی کہ میرے خواب سچے ہوتے ہیں۔ میرا خواب سچ ثابت ہوا تھا۔ اگلے دن ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہمارا گھر بکھر کر رہ گیا تھا۔ اماں نے ابا کی موت کو اپنے دل کا روگ بنا لیا۔ وہ بستر کی ہو کر رہ گئی اور میرے وہ بھائی جو اسکول جاتے تھے اب ان کا اسکول بھی چھوٹ گیا تھا۔ اب وہ بھی باقی بچوں کی طرح محنت مزدوری کرنے لگے اور یوں گھر کا انتظام چلنے لگا تھا۔ میں اور میری بہن دونوں سرکاری اسکول میں جاتے تھے۔ ہم لوگوں کی کاپیاں کتابیں جلد کرتے جس سے اپنا پڑھائی کا خرچہ نکالتے تھے۔ میں اپنی زندگی سے عاجز آ گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں محلوں میں رہوں، خوبصورت سی زندگی گزاروں، اچھے اچھے کپڑے پہنوں۔ اس دن میں اسکول سے اکیلی واپس آ رہی تھی۔ آج میری بہن چھٹی پر تھی۔ جب میں قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے وہاں پر ایک بزرگ سے ملی تھی، میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے مجھے روک لیا۔ کہنے لگے کہ تم عبادت میں دل لگایا کرو، خدا سے لو لگاؤ تو تم دیکھنا کہ تمہارے لیے اسرار کے سب راستے تم پر عیاں ہو جائیں گے۔ تم پر وہ راز بھی منکشف ہو جائیں گے جن سے باقی ساری دنیا بے خبر ہے۔ تم بہت کامیاب ہوگی، بہت آگے جاؤ گی، انسانیت کی خدمت کرو گی۔ ان کی باتیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھیں، مگر یہ ضرور ہوا تھا کہ میں نے نماز کی پابندی کرنا شروع کر دی تھی، اور تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں نارمل لوگوں جیسی نہیں ہوں، میں ان سے بہت مختلف ہوں۔ مجھ میں ایسی کوئی بات ہے جو ان لوگوں میں نہیں ہے۔ مجھے بہت سی عجیب و غریب مخلوقات چلتی پھرتی نظر آتی، جنہیں دیکھ کر میں کبھی کبھی ڈر جاتی تھی، مگر آہستہ آہستہ میرا ڈر زائل ہونے لگا تھا۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب میں نے راستے میں اس شخص کو دیکھا تھا۔ وہ میرے گاؤں میں نیا آیا تھا، شاید وہ میرے لیے اجنبی تھا، مگر وہ اتنا حسین تھا کہ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایک دن اس نے مجھے مخاطب کیا، کہنے لگا کہ تمہیں میرے ساتھ مل کر انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ بہت سی کالی طاقتیں ہیں جو انسانوں کی دشمن ہیں، انہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، اور تم ان کالی طاقتوں کو روک سکتی ہو۔ اگر تم میرے ساتھ مل جاؤ تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی باتوں پر میں حیران رہ گئی۔ کون ہو تم؟ تبھی وہاں پر وہ بزرگ آ گئے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کو اپنی جھونپڑی میں طلب کیا۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا کیونکہ مجھے گھر جانا تھا، دیر ہو رہی تھی، مگر ان بزرگ کی بات پر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہم دونوں کو لے کر جھونپڑی میں آ گئے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اس گاؤں میں جو گھاٹیوں کی طرف کالا مندر ہے وہاں پر ایک بت ہے، اس بت کو مجھے توڑنا ہے۔ اگر وہ بت توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں تو کالی طاقتوں کی کمر ٹوٹ سکتی ہے۔ ان کی بات پر میں انہیں محض دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ تو گاؤں کی حدود سے بہت دور ہے، اور اتنا دور تو میری اماں کبھی بھی مجھے جانے نہیں دیں گی۔ میری بات پر وہ مسکرائے، کہنے لگے تم نے یہ کام کسی کو بتا کر کرنا بھی نہیں ہے۔ تم نے رات کو سب کے سونے کے بعد خاموشی سے اس مندر میں چھپ کر جانا ہے اور اس بت کا کام تمام کر دینا ہے۔ فکر مت کرو، کوئی تمہیں نہ تو دیکھ پائے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا پائے گا، کیونکہ تم نیک کام کرنے جا رہی ہو۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے گاؤں میں شیطان کے پجاری بڑھتے جا رہے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کالے جادو کے چکر میں پڑنے لگے تھے۔
اور ایک دوسرے کی خوشیوں کو، سکون کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کالے جادو کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا کرتے تھے، اور وہ سارے کالے عملیات اسی مندر میں جا کر ہی کرتے تھے، اور اگر وہ بت توڑ دیا جاتا تو یقیناً ان لوگوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا، کیونکہ وہ اس بت کو خوش کر کے ہی اس سے کالی طاقتیں حاصل کرتے تھے۔ کام تو واقعی یہ نیکی والا تھا۔ میرے دل میں جذبہ بھی تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں آج رات ہی یہ کام کروں گی، اور پھر رات کو سب کے سونے کے بعد میں آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ میں نے اپنے گھر میں ایک طرف پڑی ہوئی چھوٹی سی کلہاڑی اٹھائی اور اپنے راستے پر چل پڑی۔ اب مجھے دل ہی دل میں ہلکا ہلکا ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ اندھیرے میں پہلی بار ہی میں ایسے گھر سے باہر نکل رہی تھی، اور اپنے آس پاس مجھے سرسراہٹ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اب میں مندر سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے سے بابا جی کی آواز سنائی دی تھی۔ میں وہیں پر نہر کے پاس رک گئی۔ بابا جی کہنے لگے، میں نے سوچا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں، تم اکیلے شاید یہ کام نہ کر سکو، وہ کالی طاقتیں شاید تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں، اسی لیے میں خود بھی آ گیا۔ میں یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ آپ نے بالکل صحیح کیا۔ مجھے دل ہی دل میں ڈر بھی لگ رہا تھا، اور میں دل میں یہ خواہش بھی کر رہی تھی کہ کاش آپ بھی میرے ساتھ موجود ہوتے۔ بابا جی مسکراتے ہوئے میرے پاس آئے تھے، مگر بابا جی بہت عجیب لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ تھے، اور چہرے سے بھی وہ نورانیت غائب تھی جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ میں تو حیران ہی رہ گئی کہ بابا جی اچانک سے اتنا بدل کیسے گئے۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی سوال کرتی، مجھے دور سے آواز سنائی دی، بھاگ جاؤ اس شخص سے، دور ہو جاؤ، یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ یہ آواز تو بابا جی کی تھی، اور یہ بہت دور سے سنائی دے رہی تھی۔ شاید یہ آواز اس شخص نے بھی سن لی تھی۔ اچانک سے اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی، اس نے مجھے زمین سے اٹھا کر اس نہر میں پھینک دیا تھا۔ یہ ساری صورتحال میرے لیے سمجھنا بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ سب اچانک سے ہوا تھا۔ میرا سر کسی پتھر سے ٹکرایا تھا۔ پانی میں جاتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھولی تو میں سکینہ مائی کے سامنے تھی۔ خدا جانے وہ کون تھا جس نے مجھے نہر میں پھینکا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا۔ اب یہ بات تو صفوان ہی بتا سکتا تھا۔ اس نے پھر ایک جگہ پر بگھی روک دی تھی۔ یہ ایک ویران سی جگہ تھی، آس پاس کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور ٹھنڈا مشروب پیش کیا۔ اب میری حالت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی، اور اب میں بولنے کے بھی قابل ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے اپنے گھر والوں کا پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے گھر والے تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ تمہارے گھر والے یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید تمہیں کسی نے نقصان پہنچا دیا ہے، تم اس دنیا سے چلی گئی ہو۔ تمہاری ماں تمہارے لیے بہت روتی رہی ہے، بہت اداس ہے۔ یہ سن کر میں خود بھی اداس ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ صفوان نے میرے آنسو پونچھے۔ تم اتنی جلدی دل مت ہارو، تم نے ابھی بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہیں تمہارے گھر بھی لے کر جاؤں گا، مگر ابھی تم نے اس سے پہلے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ مگر صفوان، اس دن جو ہوا تھا وہ کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کون تھا، اور اس نے مجھے پانی میں کیوں پھینکا تھا؟ وہ اس مندر کا رکھوالا تھا، جو اس بت کا پرانا پجاری ہے۔ اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ تم اس بت کو توڑنے کے لیے آئی ہو، اور اگر تم اس بت کو نقصان پہنچا دیتی تو اس پجاری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی جان کو گروی رکھ کر اس بت کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، اور اس طرح سے اس کی اپنی جان بھی جا سکتی ہے۔ تبھی وہ اس مندر کے آس پاس رہتا ہے، اور اگر کوئی کسی غلط ارادے سے وہاں پر جائے تو وہ اسے نقصان پہنچا دیا کرتا ہے۔ اس دن سب کچھ اچانک سے ہو گیا۔ میں جب تمہاری مدد کے لیے پہنچا تو تب تک تم پانی میں بہتے ہوئے بہت دور چلی گئی تھی، اور میرا پانی پر جادو نہیں چل سکتا تھا۔ بابا جی بھی تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھے۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ تم سکینہ مائی کے گھر پہ ہو تو وہ قدرے مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ مندر کا پجاری اور اس کے پیروکار تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اس لیے میں تمہیں اب یہاں پر لے کر آ گیا ہوں۔ جب تک اب ہم اس بت کا کام تمام نہیں کر دیتے تب تک تم اپنے گھر نہیں جا سکتی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب بابا جی بھی وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے بھی مجھے زندہ دیکھ کر خوش دلی کا اظہار کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میری وجہ سے اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئی۔ ہمیں پورا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ اس دن تمہاری حفاظت کے لیے میں کوئی بندوبست کرتا۔ پتہ نہیں کیسے میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ وہ رکھوالا تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کافی دیر تک ہم سب تینوں وہیں پر بیٹھے آنے والے وقت پر غور و خوض کرتے رہے،
کہ ہم کس طرح سے اپنے کام کو مکمل کر سکتے ہیں۔ آج رات کو ہی ہم نے یہ کام کرنا تھا، کیونکہ اب اس سے زیادہ ہم اس بت کو اور اس کے پجاریوں کو مہلت نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو پہلے سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں اور گھر برباد کر دیے تھے۔ انہیں اس سے زیادہ کھلی چھوٹ دینے کا مطلب تھا اپنی اور اپنے لوگوں کی بربادی۔ آج بھی اماوس کی رات تھی اور آج ہی میں صفان کے ساتھ اسی مندر کی طرف چل پڑی تھی۔ صفان مجھے کہنے لگا کہ میں اس پجاری کو اپنے جادو کے زور سے روکنے کی کوشش کروں گا، میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا اور تم جا کر اس بت کو توڑ دینا۔ بابا جی نے مجھے ایک جادوئی کلہاڑی دی تھی، کہنے لگے کہ یہ جادوئی کلہاڑی ہے، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی ہی ایک کلہاڑی صفان کے پاس بھی تھی۔ ہم لوگ مندر کے پاس پہنچے تو اس کے سامنے ہی پجاری کھڑا تھا، جیسے وہ ہمارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ صفان کہنے لگا کہ اس کی طاقتیں پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہیں، کوئی بھی انسان جس ارادے سے بھی اس طرف جاتا ہے اسے خبر ہو جاتی ہے، تبھی تو آج تک ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا، مگر اب مجھے یقین ہے کہ اللہ کی مدد سے ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ میں صفان کی اوٹ میں ہو گئی تھی اور اس انداز میں کھڑی تھی کہ اب پجاری کی نظروں سے میں اوجھل تھی۔ میں مندر کے اندر داخل ہونے کا راستہ تلاش کرنے لگی تھی۔ پجاری ہمیں للکار کر کہنے لگا، تم لوگ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے واپس چلے جاؤ، ورنہ میں تم لوگوں کو ابھی کے ابھی ختم کر دوں گا۔ صفوان کی اس کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی تھی اور اب ان کی لڑائی خطرناک صورت اختیار کر گئی تھی۔ تبھی میرے کان میں بابا جی کی آواز سنائی دی کہ تم فوراً سے مندر کے اندر داخل ہو جاؤ، جیسا تمہیں میں نے کہا تھا ویسا کرو، جب تک صفوان اسے اپنے پاس ہی الجھائے رکھے گا۔ میں مندر کے اندر داخل ہو گئی تھی، مگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ جگہ جگہ پر مندر کے رکھوالے کھڑے تھے، گو کہ وہ طاقت میں ہامون پجاری سے کم تھے، مگر تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں اپنی کلہاڑی کے وار سے اپنا بچاؤ کر رہی تھی اور اب میں اپنی کلہاڑی کو ہوا میں اندھا دھند گھمانے لگی تھی۔ وہاں پر جتنے بھی اس مندر کے رکھوالے تھے وہ سب زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا کلام بھی پڑھتی جا رہی تھی اور اب میں مندر کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ سامنے ہی وہ بت نصب تھا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ ابھی بھی مجھ سے اتنا ہی فاصلے پر ہے، اس تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ باہر سے مجھے صفوان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جلدی کرو، تم اپنا کام کرو، میں اسے زیادہ وقت تک روک نہیں پاؤں گا۔ میں بھاگتے ہوئے اس بت کے پاس پہنچی تھی اور اس کے سامنے میں نے ایک بہت بڑا ریچھ دیکھا۔ اتنا بڑا ریچھ میں نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ پر غصے سے غرانے لگا تھا، مجھ پر جھپٹنے لگا، پھر اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں نے ہوشیاری سے کام لیا، پھر ایک سائڈ پر ہو گئی اور یوں وہ ایک طرف جا گرا تھا۔ میں نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا اور پھر کلہاڑی کا وار اس کی گردن پر کیا تھا۔ وہ نڈھال سا ہو گیا۔ میں پھر اس پہ پے در پے کلہاڑی کے وار کرنے لگی۔ جب اس کا جسم ساکن ہو گیا تو میں بھاگتے ہوئے بت کے پاس آئی تھی اور اب اس پر وار کرنے لگی۔ جتنا میں اس پر کلہاڑی کے وار کیے جا رہی تھی اتنا ہی شور شرابے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سارے لوگ ایک ساتھ مل کر رو رہے ہوں، چلا رہے ہوں۔ میں جانتی تھی کہ یہ محض مجھے بھٹکانے کے لیے سازش رچائی جا رہی ہے۔ اس منتر میں جو بھی گندی چیزیں ہیں، ارواح ہیں، وہ سب مجھے اپنے کام سے بھٹکانا چاہ رہی ہیں، مگر میں ان کی سازش کو ناکام بنائے جا رہی تھی۔ اب میں نے اس بت کو توڑ کر ہی دم لیا تھا۔ اس کی گردن زمین پر گر گئی تھی، پھر اس کا باقی جسم میں توڑنے لگی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ دروازے میں مندر کا پجاری کھڑا پوری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گویا قہر نکل رہا تھا، آنکھیں غصے سے لہو رنگ تھیں۔ وہ زخمی تھا، اس کے جسم سے زخم بہہ رہا تھا۔ میں جوں جوں کلہاڑی کے وار اس بت پہ کیے جا رہی تھی وہ میری طرف بڑھ رہا تھا، مگر اس کے قدموں کی رفتار سست تھی۔ بت کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے مختلف حصے بھی کٹ کر زمین پر گرتے جا رہے تھے اور پھر وہ زمین پر ڈھہ گیا تھا۔ پورے مندر میں دلخراش چیخیں سنائی دینے لگی تھیں۔ صفوان کی مجھے چیختی ہوئی آواز سنائی دی کہ فوراً مندر سے نکل کر باہر آؤ۔ میں فوراً سے مندر سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ جیسے ہی باہر آئی تو مندر کی عمارت زمین بوس ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیخوں کی آواز بھی جیسے دم توڑ گئی تھی۔ صفوان مجھے لے کر اسی جگہ پر آ گیا تھا جہاں پر بابا جی موجود تھے۔ بابا جی نے مجھے دیکھ کر شاباشی دی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم تو بہت بہادر ہو، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ انہوں نے صفوان کو خود میں بھیج لیا تھا۔ تم بہت نیک جنزادے ہو، تمہارے جیسا بہادر جن میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔
تمہارے قبیلے کے لوگ ذرا سے لالچ کے لیے اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں یا پھر اپنی بزدلی کی وجہ سے ایسے لوگوں کے دام میں پھنس جاتے ہیں، مگر آفرین ہے تم پر، تم نہ تو کسی کے آگے جھکے اور نہ ہی تم کسی سے ڈرے۔ صفوان خود بھی بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا، تھکن سے بھی چور چور تھا۔ بابا جی نے ہم دونوں کو اپنی جھونپڑی میں سونے کے لیے بستر دیے اور خود وہ ایک طرف بیٹھ کر عبادت کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کی سفیدی نمودار ہو چکی تھی۔ میں جب اٹھی تو جھونپڑی میں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ سامنے ہی آگ کا الاؤ جل رہا تھا۔ صفوان اور بابا جی وہاں پر آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ غالباً ناشتہ تیار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ہی مسکرائے اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد صفوان نے مجھے کہا کہ اب میں تمہیں تمہاری ماں سے ملانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر میں تمہیں اپنی دنیا میں اپنے گھر میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ تم میری بیوی ہو اور اب تمہیں میرے ساتھ میری دنیا میں ہی رہنا ہے۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، مگر تم تو ایک جن زادے ہو اور میں تمہارے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ میری بات پر بابا جی بھی مسکرا دیے تھے، کہنے لگے تم ایک آدم زادی ہو مگر تم باقی لوگوں سے بہت مختلف ہو، اور اگر تمہاری صفوان کے ساتھ شادی ہو جائے تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ میں حیران تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ آج تک میں نے ایسا اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا۔ پھر جب میں صفوان کے ساتھ اپنے گھر آئی تو مجھے دیکھ کر میرے گھر والے بے یقین سے ہو گئے تھے۔ ماں نے مجھے خود میں بھینچ لیا تھا۔ تم کہاں چلی گئی تھی پلوشا؟ میں تمہاری راہ دیکھتی رہ گئی۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ تم مر چکی ہو، مگر میرا دل کہتا تھا کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، میرے دل کی دھڑکن چل رہی ہے، میری بیٹی کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھیں اور میں اپنے جذبات پر قابو پانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ بابا جی کی ہدایت کے مطابق میں نے اپنی ماں کو سچ نہیں بتایا تھا، محض اتنا کہا کہ میرے ساتھ حادثہ پیش آ گیا تھا، میں نہر میں گر گئی تھی اور پھر میں دوسری بستی میں چلی گئی تھی۔ وہاں پر ان لوگوں نے میری صفوان کے ساتھ شادی کروا دی۔ میں نے ماں کو صفوان کے ساتھ ملوایا، پھر کہنے لگی کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، اب میں واپس جا رہی ہوں، میں یہاں پر آتی رہوں گی۔ ماں کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنی جلدی وہ مجھے خود سے دور کر دے، کیونکہ اتنے وقت کے بعد میں اس کے پاس آئی تھی۔ پھر جب میں صفوان کے ساتھ اس کی دنیا میں آئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے میرے خوابوں کی ساری تعبیر مجھے مل گئی ہو، جیسے محل جیسے گھر میں رہنے کی مجھے خواہش تھی، جیسی زندگی میں چاہتی تھی، جو خواہشات تھیں وہ میری اس دنیا میں آ کر ہی پوری ہو گئی تھیں۔ بابا جی کی بات بالکل صحیح تھی، میں ایک آدم زادی تھی مگر میں عام لوگوں سے بہت مختلف تھی، کیونکہ مجھ میں پوشیدہ پراسرار طاقتیں تھیں جو اب میرے کام آ رہی تھیں۔ نیکی اور بدی کے خلاف جنگ لڑنے میں اپنے شوہر کا پورا ساتھ دیتی تھی۔ زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی تھی، ماہوں سال بیتتے جا رہے تھے، مگر ہماری بدی کے خلاف جنگ ابھی تک جاری تھی، جو کہ شاید ابد تک جاری رہنے والی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں ساری مصروفیات میں اپنے گھر والوں کو بھول چکی تھی، بلکہ میں ہر ممکن حد تک ان کی مدد بھی کرتی تھی اور اپنی ماں سے ملنے بھی جاتی تھی۔ میں سکینہ مائی کو بھی نہیں بھولی تھی، میں اس عورت کو بھول ہی نہیں سکتی تھی جس نے اپنی طاقت سے بڑھ کر میرے لیے کیا تھا۔ میں جب بھی اس سے ملنے کے لیے جاتی تو اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور وہ شرمندہ ہو جاتی ہے۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی بیٹی، مگر میں کر نہیں پائی کیونکہ میں مجبور تھی، اور میں اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہتی ہوں کہ آپ نے میرے لیے جو کیا، جو مجھ پر احسان کیا ہے، وہ میں کبھی بھی نہیں چکا سکتی۔ اب اس مندر کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ اس کے بعد جتنے بھی گاؤں میں کالے علوم کے ماہر تھے وہ سب کسی نہ کسی ہولناک بیماری میں مبتلا ہو کر مر گئے تھے، کچھ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور یوں گاؤں کالی طاقتوں سے پاک صاف ہو گیا تھا۔ ایک یہی گاؤں نہیں، اور کتنے ہی گاؤں تھے جہاں پر شیطان کے پجاریوں نے بسیرا کیا ہوا ہے، جو لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں۔ ہماری جنگ انہی کے خلاف ہے۔ ہم ان سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ یہ سب کام میں شاید اپنی دنیا میں رہ کر نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں کسی ایک نارمل انسان کی بیوی ہوتی تو شاید میں پہلے ہی موقع پر ڈر جاتی، مگر میری ہمت میرا شوہر تھا، جو اپنی دنیا کا سب سے طاقتور جن تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ وہ میرے لیے سائبان سے بڑھ کر میرے لیے ڈھال تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔